سورۃ الہود مکیہ ہے اور 52واں شان نزول ہے، یعنی چوتھے پانچویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. یہ اس دور کی صورت ہے. 123 آیتیں ہیں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے الف لام را سے اس کو شروع کیا ہے. ارشاد میں الا تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی. لا تعبدوا، مت عبادت کرنا سوائے اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہی جو صورت فاتحہ میں ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا قرآن پاک صورت فاتحہ پر اور صورت فاتحہ کی تعلیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایک حکم بھی اگر ہم مان لینا تو بہت سارے شرک اور کفریات اور بدعات سے ہم بچ جائیں. تو وہی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور وہاں پر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور ارشاد فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، منہ نذیر و بشیر، نذیر اور بشیر. نذیر مطلب اگر برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ڈرانے والا، اور نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یعنی خوشخبری سنانے والا. وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے. ثُمَّ تُوبُوا، اور اس کی طرف توبہ کرو گے. الیہ، اس کی جانب. یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا، ایک تو تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا. اِلیٰ اجل مسمى، یعنی کہ خاص وقت، یعنی موت تک تمہارے حالات بہتر کر دے گا، حسن کر دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر ان تولوا سے منہ پھیرو گے، فَإِنِّي، تو پھر مجھے خوف ہے، خوف علیکم، تمہارے لیے خوف ہے، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. سورۃ ہود کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت نوح تک تقریباً 5 6 7 انبیاء کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اس کے اندر بار بار یہی بتایا گیا کہ اگر اس تمام انبیاء کے زبان سے کہ نستغفروا ربکم ثم توبوا، اگر استغفار کرو گے اپنے رب سے اور توبہ کرو گے، ایک خاص وقت تک تمہیں برتنا دے گا، یعنی تمہیں ڈھیل دے گا، توبہ استغفار کا موقع دے گا، اور آخرت میں بھی ہر ذی فضل کو اس کے فضل کے مطابق جنت عطا فرمائے گا اور بروں کو جہنم میں ڈالے گا. یہ بات اچھے طریقے سے، پکے طریقے سے نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی بھی چلنے والا نہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. جانوروں کو عموماً دابہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ زمین پر چلتے ہیں، 4 پاؤں والے. اور یہاں پر عموم ہے، یہاں پر جانور مراد نہیں ہے بلکہ جو بھی زمین پر ہے، یعنی کہ انسان ہو یا کوئی بھی ہو، زمین پہ جتنی بھی مخلوق ہے چلنے والی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے تو فصل ہوتی ہے، چارہ جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں، اور اس میں سے جو گندم اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کھاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہی جانتا ہے مستقرہ، کہ انسان کہاں ٹھہرے گا، ماں کے پیٹ میں یا دنیا میں یا باپ کی پیٹھ میں. وَمَسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں سپرد ہوگا، یعنی اس کی قبر. کُلٌّ فِی کتاب مبین، اللہ نے ہر چیز تفصیل کے ساتھ تحریر فرما دی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کائنات کی تخلیق بتائی کہ تمام کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کافر جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں، اور وہ دوبارہ اٹھنے کو بھی نہیں مانتے تھے، اور قرآن کو کہتے تھے اللہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کافر انسان ہے، زیادہ گناہ گار انسان ہے، یہ بے صبر انسان ہے. وَإِنْ أَذَّقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس سے لے لیں، یعنی کہ اس سے کم کر دیں، اس کی مالی حالات کو تنگ کر دیں. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو یہ جو ہے نا نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کفر انسان کی وہاں. کیونکہ مومن تو صابر ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا الذین صبروا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے، صبر کرنے والے، وہ اس سے نکل جائیں گے. یہ گویا یعنی کہ کافر اور ناشکروں کی بیان فرما رہا ہے اللہ، کیونکہ یہاں پر الانسان معرفہ ہے، اور معرفے کا مطلب ہے کہ خاص. جس طرح ہم کہتے ہیں دا مین، مین نہیں دا مین، یہ مقصد، یہ خاص انسان، یعنی کہ خاص انسان جن کی روش شرک اور کفر ہے اور ناشکری ہے، نا امیدی ہے.
تو جب اس سے چھین لے تو نا امید ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَذَّقْنَاهُ النَّعْمَ بَعْدَ الضَّرَّاءِ، اور پھر اگر اس کو نعمت کا مزہ چکھا دے اللہ، اس کی مصیبت کے بعد، اس کی تکلیف کے بعد، اس کی ضرر تنگی کے بعد، مَسَّتْهُ جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ضرور کہتا ہے یا ضرور کہے گا. مضارع کا صیغہ ہے جو مستقبل کے معنی بھی دیتا ہے اور حال کے بھی، یعنی کہ ضرور ایسے ہی کہتا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی کہے گا. ضرور لام تحقیق کے لیے کہ تو ضرور کہے گا، نون تشدید کے لیے کہ ضرور بضرور ایسے ہی کہے گا. ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، مجھ سے میرے گناہ دور ہو گئے. انی، یعنی کہ اصل میں اللہ نے بتا دیا کہ گناہوں کی کمی زیادتی کی وجہ سے رزق کی کمی زیادتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. انی، مگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے گناہ دور ہو گئے، میں بڑا جو ہے نا اللہ سے قرب کے قریب ہو گیا، اور پھر وہ اترانا شروع کر دیتا ہے، فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، اکڑنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انہ، بے شک وہ کون، یہ جو لیقولن جو کہتا ہے کہ میرے سے گناہ دور ہو گئے، یعنی کہ یہ لیوس الکفور جو ہوتا ہے. انہ، بے شک وہ لفرح فخور، بے شک لام بھی تحقیق کے لیے آ گیا کہ بے شک ضرور خوش ہونے والا. یہاں پر جو فرح ہے نا خوشی، یہ بڑائی مارنے والی ہے، یعنی کہ فخر، فخور، فخر کہتے ہیں اکڑ جانے کو، جیسے مٹی اکڑ جاتی ہے اس کو فخار کہتے ہیں. جیسے سورۃ رحمان میں آیا کہ انسان کو جو ہے نا اکڑی مٹی سے کل فخار، اسی فخار سے فخر بنا، اسی سے بہت زیادہ بڑائی مارنے والا فخور مبالغے کا صیغہ بن گیا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے بڑائی مارتے ہیں، یہ فخر کرتے ہیں، یہ نا امیدی کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، نا شکرے کرتے ہیں، یہ کافر انسان ہوتے ہیں. باقی رہ گئے ایمان والے تو وہ ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا سوائے ان کے ایسے لوگ نہیں ہوتے. وہ اللہ، مگر اللہ زینہ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وہ عامل الصالحات نیک عمل کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں. ان کو اللہ سے علادہ کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہے. اس طرح پہلے کی نفی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر اس انسان اور اس کے اخلاق کی نفی ہو گئی. اب نیک مومن انسان آ گئے جو صبر کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان صالح رکھنے والے ہیں، توحید پر چلنے والے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک، یہ ہیں لہم مغفرۃ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے، واجر کبیر، یعنی کہ جنت رکھی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا اپنے نبی کو تسلی دی کہ یہ اگر کافر انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ دل شکنی آپ نے نہیں کرنی. اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی 10 آیتیں تم بنا کر لے آؤ. اور اس کے بعد 25ویں جب آیت یہ شروع ہوگی تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح نے کو جو ہے نا ان کی قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نذیر مبین، کھلا ڈر سنانے والا ہوں. حضور نے نذیر اور بشیر کا اس میں بھی اشارہ دیکھا کہ یہاں پہ حضور نے کہا کہ میں ڈر سنانے والا بھی ہوں، خوشخبری دینے والا بھی ہوں، یعنی کہ اس میں کہ بہت سے لوگ ایمان والے بھی ہوں گے اور بہت سے لوگ کافر بھی ہوں. اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے نذیر المبین کا لفظ کا، خوشخبری کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ڈر سنانے والے ہیں کہ وہ جو تھے سارے، یعنی کہ کثیر تعداد جو تھی ان کی کافروں کی تھی اور ان کے لیے نظارت ہی تھی. تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعبدوا، مت عبادت کرنا اللہ سوائے اللہ کے. اور انہوں نے بھی کہا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے خوف ہے ایک مصیبت والے دن سے میں ڈرتا ہوں. وہ پھر آگے سے ان کے جو سربراہ تھے یا جو بڑے بڑے وہ تھے ملا، وہ ان کی بات انہوں نے نہیں مانی اور 950 سال تک وہ ان کی جو تبلیغ کرتے رہے. اور کہا ان کو بتا دیا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یعنی کہ نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں عالم الغیب ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ ہوں. یعنی کہ حضرت نوح کے زمانے سے لے کے انسان کی فطرت یہ کہ جب نبی آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یا یہ جو ہے نا اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اپنی جو ہے نا قوتیں عطا فرما دی ہیں. مگر وہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے، ہم کہتے بھی نہیں. ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں للذین تزدری اعینکم، کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتہم اللہ خیرا، کہ اللہ بھلائی نہیں دے گا. جو غریب لوگ جب ایمان لاتے تھے تو جو امیر لوگ تھے بڑے ایسے تیز نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اگر بھلائی ہوتی تو ہمیں حاصل ہوتی، ان کو نہیں حاصل ہوتی. تو اللہ حضرت نوح نے ان کی یہ بات بھی رد کر دی کہ تم جو ایسی نظر سے دیکھتے ہو، یہ نہیں کہ اگر آج غریب ہیں تو کل امیر ہو سکتے ہیں، اور تم اس طرح ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور یہ بتا دیا کہ لا ینفعکم نصیحتی، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. ان اردت ان انصح لکم،
کہ اگر میں تمہارا بھلا چاہوں وَإِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يَغْوِيَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا نہ چاہے یعنی کہ گمراہی چاہے، تو پھر کیسے تم وَهُوَ رَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہدایت دینا یہ میرے طاقت میں نہیں ہے، میری قوت میں نہیں ہے، میرا کام ہے تم لوگوں کو یہ چیز بیان کر دینا۔ پھر کیسے وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور انہوں نے کشتی بنائی اور وہ عذاب آیا اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ اور جب اس کے بعد جب کشتی ٹھہر گئی اور آسمان کو اللہ نے رکنے کا حکم دے دیا اور بالکل یہ جتنا طوفان تھا سارا ختم ہو گیا، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے نداد کی رب کو، اپنے رب کو پکارا، فقال ربی ان ابنی من آلی، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا، یعنی جب وہ ڈوب گیا۔ ان وعدک الحق، بے شک تیرا سچا وعدہ ہے اور تو احکم الحاکمین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نبیوں کی اولاد ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ حاکم ہے، یہ فلاں ہے، اس کا ادب احترام اپنی جگہ، مگر اگر وہ شرک کرے گا، وہ کفر کرے گا، تو پھر اس کا یہی انجام ہوگا جیسے کہ کفر کرنے کی وجہ سے نوح کا بیٹا تھا مگر ڈوب گیا، نوح کی بیوی تھی مگر ڈوب گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی مگر غرق ہو گئی، اور فرعون کی بیوی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مقام عطا کر دیا، مریم علیہ السلام کو بلند عطا کر دیا۔ سورۃ تحریم میں پوری تفصیل ہے، یعنی کہ اسلام کے اندر رشتہ داری نہیں چلتی، ایمان اور عمل صالح ہی واحد قانون ہے جس کی وجہ سے جنت اور جہنم میں انسان جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین، اور یہ میرا بیٹا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یعنی کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل جو ہے نالائق ہیں، یہ شرک اور کفر یا عقائد تھے، اس لیے یہ ڈوب گیا۔ پھر اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی، جب انہوں نے کہا کشتی میں آ جا، تو اس نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، تو وہ گویا نافرمان بھی تھا۔ فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ اس کے بارے میں سوال مت کریں، اور انہوں نے پھر اس کے بارے میں سوال نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی اور کہا کہ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بار بار یہ بتایا کہ تل کا من انبار غیب، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلم، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی کہ نبی کریم کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ یہ غیب کی خبریں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اور واضح بیان فرما دیا کہ انت ولا قومک من قبل ھذا، کہ اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ یہ اس بات پر دلیل ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حق ہے، اس لیے ارشاد فرمایا اپنے نبی کو کہ فصبر، تو صبر کا، ڈٹا رہ، بے شک عاقبت جو ہے متقین کی۔ اس کے بعد پھر ہود یعنی کہ عاد کی قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں۔ تمام انبیاء جتنے بھی آئے جو ہے نا سورۃ الانبیاء میں اللہ نے واضح بیان فرما دیا کہ وہ اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے تھے، شرک سے روکتے تھے، مگر یہی تھا کہ وہ قوم مانتی نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا یا قوم یستغفر ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدارا ویزدکم قوۃ الی قوۃ ولا تتولوا مجرمین، کہ میری قوم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو، توبہ کرو، استغفار کرو، پھر تمہاری طرف وہ زور سے بارش بھیجے گا اور تمہاری جتنی قوت ہے اور زیادہ کر دے گا اور تم روگردانی نہیں کرو، مگر انہوں نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا، اور یہ پوری اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے، اور بالآخر وہ بھی جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ پھر سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ نبیاء کو یہ کہہ رہے ہیں اخاہم، یعنی کہ ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو بھائی کہنا گستاخی ہے، تو وہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ قرآن بار بار بھائی کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ کہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ان کو ادب سے، احترام سے پکانا چاہیے، انسان ہونے کے ناطے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور عزت اور مقام میں تمام انبیاء سے ہمارے نبی کریم اعلیٰ و ارفع۔ تو انہوں نے بھی، صالح نے بھی یہی کہا کہ عبد اللہ، اپنی قوم کو کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد پھر وہی کہا کہ بھائی استغفروا، جو ہے نا توبہ کرو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی اور مجیب بھی ہے، یعنی کہ یہاں پہ بتا دیا کہ کوئی واسطے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ میرا رب جو ہے بے شک ربی
قریب ہے، اور مجیب یعنی کہ دعاؤں کے سننے والا ہے، یعنی کہ دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے اور وہ قبول کرتا ہے، اور وہ قریب بھی ہے، ڈائریکٹ مانگنی ہے۔ جتنی بھی انبیاء کی دعائیں قرآن میں آئی ہیں سب ڈائریکٹ ہیں، کسی میں کوئی وسیلے کا ذکر نہیں ہے تمام، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا جو قرآن میں موجود ہے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حسنات اور آخرت میں بھی، سب جتنی دعائیں آپ دیکھ لیں، رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کسی میں بھی کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ بات کی بدعات ہیں جو لوگوں نے جو ہے نا روایتوں میں ڈال دی ہیں، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام میں آپ کو تعجب ہوتا ہے، رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی تمہارے پر رحمت اور برکتیں ہوں، کس کے اوپر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے اوپر۔ جب وہ حضرت اسحاق کی انہوں نے خوشخبری دی تو کہا کہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اس سے واضح ہو گیا کہ اہل بیت نبی کی بیوی کو کہا گیا ہے، نبی کی بیویاں اہل بیت کہلاتی ہیں، انہ حمید مجید، بے شک تمام خوبیاں اور جو ہے نا عزت والے رب کی طرف سے۔ تو اب جو آدمی اہل بیت کے معنوں میں چینجنگ کرتا ہے اور قرآن کی ان آیتوں کے خلاف ایک نئے معنی کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہوتی اور ان کو سوچنا چاہیے، قرآن کے انکار سے بچنا چاہیے۔ اس کے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے پوری اس کے اندر تفصیل ہے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یا قوم یا عبداللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی، تمام انبیاء نے دیکھیں ایک ہی بات بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر کوئی خصوصی حکم، اس کے بعد ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان کی قوم، لہٰذا انہوں نے اس سے بھی ان کو منع فرمایا، مگر وہ اس کو ماننے والے نہیں تھے، ان پر بھی عذاب آیا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بلکہ ان کی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بھئی تم سے پہلے نوح کی قوم اور ہود کی قوم اور قوم صالح کی قومیں گزر چکی ہیں، لوط کی قوم تم سے دور نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے لیے استغفار کرو اور توبہ کرو، بے شک تمہارا رب بھی رحیم ودود، رحم والا اور ودود محبت والا ہے۔ وہاں پر تھا قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، یہاں پہ ان ربی رحیم ودود، یعنی کہ دو صفات اور بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جب اگر توبہ استغفار کرو گے تو وہ رحیم ہو جائے گا، تم پہ رحم کرے گا، ودود یعنی کہ اگر پکا سچا ایمان رکھو گے تو تم سے محبت کرے گا۔ مگر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کس طرح فرعون جو ہے اس نے کفر کیا، اور اللہ نے ایک بات واضح بیان فرما دی کہ وما ظلمناہم، کہ ہم نے ان پہ ظلم، جتنی قومیں بھی گئی ہیں، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا۔ ظلم کیا تھا؟ ان الظلم لشرک عظیم، کہ بے شک ظلم جو ہے، یہ جو شرک جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، جیسے کہ سورۃ لقمان میں اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ بھی ساتھ بیان فرما دیا وما اغنت عنہم آلہۃکم، اور انہوں نے اپنا ہی برا کیا اور ان کے معبود جن کو وہ الہ کہتے تھے، جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو صبح شام، کسی کو غوث بنایا ہوا تھا، کسی کو جو ہے نا انہوں نے پیر بنایا ہوا تھا، کسی کو وہ کہتے تھے یہ داتا ہے، کسی کہتے تھے کھوٹیاں کھڑی کرنے والا ہے۔ جس ٹائم ان قوموں پہ عذاب آتا رہا اور یہ لوگ شرک اور اپنے اس کفر کی وجہ سے تباہ ہوتے رہے، کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، جس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا فما اغنت عنہم آلہۃہم الذی یدعون من دون اللہ، کہ ان کے معبود جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ ان کے کسی کام نہیں ہے، یعنی کہ جب مصیبت آتی ہے تو کافر مشرک کو بھی یہ بات پتہ ہے، وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے خالص دین کر کے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، جب تمہارے رب کا حکم آیا، یعنی جب ان پر عذاب آیا، وَمَا زَادَهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، تو ان میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں بڑھا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کذالک اخذ ربک، کہ بے شک اسی طرح جب تیرے رب نے کسی بھی قوم کو، کسی بھی بستی کو پکڑا، اذا اخذ القری، پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، تو وہ ظالم ہوتی ہے، یعنی کہ شرک کفر کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ان کو عقاب عطا فرماتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک پھر اس کی پکڑ جو نہیں ہے علم والی دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ نے کہا کہ آیت یہ نشانی ہے لمن خاف عذاب الآخرت، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے،
توبہ کرے، استغفار کرے، توحید پہ مضبوط ہو جائے، قرآن اور سنت پہ چلے اور شرک اور بدعت سے بچے۔ ذالک یوم مجموع، یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، لہ الناس وذالک یوم مشہود، اور اسی دن کو حاضری کا دن ہے۔ وہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وشاہد و مشہود، یعنی کہ حاضری کا دن، قیامت کا دن، اور جو اس میں موجود ہوگا، یعنی کہ یہ اس آیت کی بھی تشریح ہوگی کہ شاید جو حاضر ہوں گے انسان و مشہود، وہ حاضری کا دن، قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کچھ شکی ہیں، کچھ سعید ہیں۔ جو شکی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو سعید ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، اور اپنے نبی کو آخر میں پھر اپنے نبی کی طرف اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا اور کہنے فاستقم کما امرتا، کہ بے شک آپ ایسے ثابت قدم رہیں، استقامت سے رہیں، کما جیسے کہ آپ کو حکم دیا، یعنی کہ توحید کو حکم دیں، لا الہ کا یعنی کہ بیان کرتے رہیں، ومن تاب، جو بھی توبہ کرے، ماں کا آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور جو ہے سرکشی نہ کرے، انہو اس میں شک نہیں، بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے، اور ولا ترکنوا الذین ظلموا، یعنی کہ ظالموں کی طرف نہیں جھکنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اور مراد ظاہری بات ہے امت ہے، تمام صحابہ کرام کو یہ حکم ہو گیا، اور سے تمام نوع انسانی جتنی بھی مسلمان ہیں قیامت تک ان کے لیے کہ ولا الذین، ظالموں کی طرف نہیں جھکنا۔ اگر جھکو گے تو اللہ نے کہا کیونکہ ان کو آگ چھوئے گی، تو وہ آگ کیونکہ ہم ان کی طرف جھکیں گے تو ہمیں بھی پڑ جائے گی، تو اللہ نے کہا کہ فتمسکم النار، پھر آگ تمہیں چھوئے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی اولیاء نہیں ہوگا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی اولیاء نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں ہو پاؤ گی۔ یعنی کہ شرک کرنے سے سارا کام ہی الٹا ہوا کہ الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنا ہے طرف النار، دن کے دونوں کناروں میں، یعنی کہ صبح کو بھی، شام کو بھی، وزلفن من اور رات کے حصوں میں بھی، یعنی مغرب اور عشاء بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی کہ 5 وقت نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور بیان فرما دیا کہ ذالک ذکر ذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، فاصبر، اور صبر کریں، یعنی کہ ثابت قدم رہیں، اسلام کے اوپر ڈٹے رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ جو صحابہ کرام ابتدائی وقت میں دین کی خاطر مصیبتیں جھیل رہے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا جنت کے اندر داخل کرے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں غلط کام کر رہے ہیں، شرک کفر کر رہے ہیں، اللہ کی باتوں پہ نہیں چل رہے، تو اللہ نے کہا دیا کہ لا املأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے اور آدمیوں سے سب کو۔ اور یہ بتا دیا اپنے نبی کو کہ کلّ نقص علیک من انباء الرسل، یہ جتنے بھی رسولوں کی خبریں آپ کو ہم نے سنائی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی، ہود کی، صالح کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کا دل مضبوط کر دیں، وجا کفی، بے شک آپ کے پاس آگے آگا، یعنی کہ قرآن پاک الحق حق ہے، وہ موعظہ اور واعظ ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ذکر اور ذکر ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے کام کیے جاؤ، یعنی شرک اور کفر کے، انا عاملون، اور ہم بھی اپنے کام کرتے ہیں توحید والے، وانتظروا، اور تم بھی انتظار کرو، وَأَنَّا، اور ہم بھی انتظار کریں گے، یعنی کہ وہ انتظار کرتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، جب یہ آیت نازل ہوئی انکا میت و انہم میتون، کہ اگر آپ کو انتقال ہونا ہے تو انہوں نے کون سا زندہ رہنا، تو وہ یہی کہتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے نا یہ دائرہ سو میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں اس میں، اور آپ بھی انتظار کریں کہ یہ مریں گے اور انہوں نے جہنم میں جانا ہے اور مومن جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ نے بتا دیا وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک تمام غیبوں کے جاننے والا اللہ، بے شک للہ، اللہ ہی کے لیے غیب، یعنی کہ جتنی بھی پوشیدہ باتیں چاہے آسمانوں میں ہو، زمین ولا یرجع، اسی کی طرف لوٹیں گے۔ الامر اللہ، تمام فعبدو، اسی کی عبادت کرنی ہے، وتوکل علیہ، اسی پر توکل کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کرنی ہے، نہ اللہ کے سوا کسی پر توکل کرنا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ وتوکل اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر یعنی کہ ایمان والے ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، بے شک تمہارا رب غافل نہیں جو عمل تم کرتے ہو، یعنی کہ کفار کو اشارہ ہے کہ تم شرک کفر کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو، تم نے جہنم میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اشارہ مومنوں کی طرف کر دیں تو اللہ تعالیٰ
انہیں تسلی دے رہا ہے کہ صبر کرو، ڈٹے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، تم توحید پہ چل رہے ہو، اللہ کے حکموں پہ چل رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، اور نبی کی مدد کر رہے ہو، دین اسلام کی مدد کر رہے ہو، اور جہاد کر رہے ہو، اور تم نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے جان سے اور مال سے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔